السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین، میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کومنٹس کریں اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے پوری دنیا کا تباہ ہو جانا بھی کم اہمیت رکھتا ہے۔ گناہ کا جب ندامت کے آنسو روتا ہے تو عرش اس طرح کانپتا ہے جس طرح ماں بچے کے رونے سے کانپتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ورنہ یہ حقیقتاً لازماً رکھو کہ اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تم میں سے کسی کو مال عطا کرے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، اور مدد صبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ، اور آسانی مشکل کے ساتھ ہوتی ہے۔